مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ سب کو محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی بہت بہت السلام علیکم۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے علاقوں میں اتنے سارے لوگ آئے کدھر سے ہو بھائی؟ چوگام کی عوام زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی جب جلسہ شروع ہوا تو مریم اورنگزیب صاحبہ مجھے بتا رہی تھی، ہم نے تصویر آپ کی کھینچ کے نواز شریف صاحب کو لندن میں بھیجی، تو انہوں نے پوچھا کیا واقعی یہ چوگام کا جلسہ ہے؟ مجھے میرے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ ماما یہ نہ ہو کہ آپ گلگت بلتستان میں رہ جائیں اور لاہور واپس نہ آئیں۔ تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ اگر گلگت بلتستان میں مجھے رہنا ہوگا اسطور مجھے گھر دے گا نا انشاءاللہ؟ چوگام کیا عوام مجھے اپنی بہن کو یہاں پر گھر دیں گے نا انشاءاللہ؟ ویسے میرا دل نہیں کرتا واپس جانے کو، یقین کرو دل کرتا ہے یہیں رہ جاؤں، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے، اتنی شفقت دی ہے اپنی بہن کو، بیٹی کو۔ میں یہ جان گئی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نہ صرف بڑے دل والے ہیں، سمجھدار ہیں، بلکہ بہن اور بیٹی کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عزت کا ثبوت میں اپنے ساتھ لاہور واپس لے کے جا رہی ہوں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ میرے کمرے میں اور میرے سامان میں ان چادروں کے انبار لگ گئے جو چادریں میرے سروں پہ آپ لوگوں نے ڈالی، میرے سر پہ آپ لوگوں نے ڈالی۔ جب گیدڑ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، شیر ڈٹا رہتا ہے، شیر کھڑا رہتا ہے، تو جتنے بھی لوٹے ہو جائیں شیر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ایک کام نہیں کرنا، لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے، آپ کے پولنگ سٹیشنز میں نہیں ہے۔ گیدڑ جب وعدے کرتے ہیں تو 2.5 سال بعد آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں 2.5 سال میں بدل دوں۔ پہلے کہتے تھے 9 دن میں سب بدل دوں گا، اب 2.5 سال بعد آ کے عوام کو رو رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے۔ تو جو گیدڑ ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، شیر وعدے نبھاتا ہے اپنے۔ گیدڑ صرف باتیں کرتے ہیں، شیر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلیکٹرز کوئی اور نہیں، سلیکٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ہیں، اور استور کے عوام ہیں، چوگام کے عوام ہیں سلیکٹرز۔ اور جب سلیکٹرز یعنی کہ اصل سلیکٹرز جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں، بزدلوں کو تم خرید سکتے ہو، لیکن تم گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ بزدل لوٹے جھکتے بھی ہیں، بکتے بھی ہیں،
اور گلگت بلتستان کی اور چوہان کے عوام اتنے بہادر ہیں، عزت والے ہیں کہ نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ نوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کی جگہ پاگل خانے میں ہے۔ میں سمجھتی ہوں ان کی جگہ پاگل خانے میں نہیں ہے، ان کی ایک ہی جگہ ہے، ان کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام اپنے ایک ایک حساب لے ان سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی چاہے دھاندلی کر لیں۔ اب یہ جو میرے کینڈیڈیٹس یہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کیونکہ مجھے گلگت بلتستان کی ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی اور وہ ہے شیر۔ ٹپی پہ ٹپا، ٹپی پہ ٹپا، ٹپی پہ ٹپا۔ نہیں، سب زور سے نعرہ لگاؤ، خواتین بھی لگائیں، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ اور شیر پہ صرف ٹھپا نہیں لگانا بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے، کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ اور میرے یہ جو بھائی سامنے کھڑے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم رونا رونے والے لوگ نہیں ہیں کہ اوہو جی دھاندلی ہو گئی، ہم ہار گئے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب سے یہاں پر آئی ہوں، میں نے صرف یہاں پر شیر اور مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے پورے پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر کونے سے صرف شیر اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہے۔ اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ 2018 اور وقت تھا جب تم نے دھاندلی کر لی، اور وہ بھی 2-2.5 سال میں تم اتنی بری طرح تمہارا نقاب اتر گیا اور ایکسپوز ہو گئے ہو۔ دھاندلی کرنے والے بھی ایکسپوز ہو گئے، دھاندلی کے پروڈکٹس بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اگر وہ دھاندلی اب جاتی نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان میں دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اگر تم نے دھاندلی کی تو گلگت بلتستان کے عوام تمہیں معاف کبھی نہیں کریں گے، نہ تمہیں مریم نواز شریف معاف کرے گی، نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ، تمہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آؤ آخر میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر کو انشاءاللہ اسی طرح جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں وعدہ کرتے ہو نا کہ نکلو گے انشاءاللہ۔ یہ جو چھتوں پر اور دیواروں پر بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وعدہ کرو کہ نکلو گے انشاءاللہ، شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ، دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے اور وہیں پہ اس کو روکو گے۔